اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا عيسى قال حدثنا عبيد الله يعني ابن أبي زياد عبد الله بن عبيد بن عمير عن أبي علقمة عن عثمان رضي الله تعالى عنه دعا بماء فطبز له فأفرغ بيده اليمنى على اليسرى ثم غسلهما إلى الكوعين. یہ حضرت اس حدیث شریف کے راوی عبید اللہ ابن ابی زیاد وہ روایت فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا. آواز آ رہی بیٹا؟ جی چلو. یہ اپنا وہ کہتے ہیں انہوں نے پانی منگوایا. ابو علقمہ فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے پانی منگوایا اور اپنا دعا بمائن، دعا میں نا منگوایا پانی، بمائن پانی. فتوضا وضو کے لیے پانی منگوایا نا انہوں نے، پھر انہوں نے وضو فرمایا. فافرغ بیدہ الیمنی علی الیسری، پھر انہوں نے دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ کے اوپر پانی ڈالا اور پھر دونوں ہاتھوں کو گھٹنوں تک دھویا. ثم غسلہما الی الکوعین، کوعین کا ترجمہ سمجھ گئے کہ پھر گھٹنوں تک ہاتھ دھویا، پورا ہاتھ دھویا. تو کھانا کھاتے ہوئے بھی پورا ہاتھ دھونا چاہیے، صرف انگلیاں نہیں تر کرنی چاہیے، پورا ہاتھ. یہی فرماتے سنت ہے، پورا ہاتھ دھویا جائے. پھر 3 مرتبہ انہوں نے اس کے بعد فرماتے ہیں ثم مضمض، پھر انہوں نے کلی کی. واستنشق ثلاثا، پھر انہوں نے نک کو صاف کیا 3 مرتبہ. وذکر الوضوء ثلاثا، اور پھر اس کے بعد انہوں نے ہر عضو کو 3 مرتبہ دھویا. اور تو گویا راوی نے جو ہے نا وذکر، انہوں نے ذکر کیا ہے وضوء ثلاثا، سارے اعضاء کو 3 بار دھونے کا. میں نے بتایا تھا نا کہ وضو میں بھی تبذیر اور اسراف منع ہے بیٹا. تبذیر کہتے ہیں کہ جو اپنا جس جگہ ضرورت نہ ہو وہاں خرچ کیا جائے، اور اسراف کہتے ہیں بے ضرورت جو ہے خرچ کیا جائے. تو جو پانی ضائع کرنا یہ اسراف ہے، اور عضو کو 4 مرتبہ دھونا یہ تبذیر ہے. یہ دونوں چیزیں منع ہیں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے جا خرچ کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں. اور اسراف کے بارے میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان اللہ لا يحب المسرفین، اللہ تعالی اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا. تو وضو پانی ضائع کرنا، ٹوٹی کھلی ہوئی ہے، یہ اسراف ہے کہ پانی تو استعمال کرنے کے لیے ہے، ضائع کرنے کے لیے، گرانے کے لیے، کہ وہ سارا پانی یوں ہی ضائع ہو جاتا ہے. اللہ جل شانہ
ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے عمل کرنے کی، مجھے بھی آپ کو بھی۔ اور 3 مرتبہ سے زائد ہونا یہ تبذیر ہے، اسی 3 مرتبہ ہر روز دھونا چاہیے۔ اور پھر انہوں نے اپنے سر کا مسح کیا، پھر اپنے پاؤں کو ثم غسلا، پھر انہوں نے اپنے پاؤں کو دھوئے، اور پھر فرمایا رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے دیکھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ انہوں نے وضو فرمایا اسی طرح ما ایتمونی، جیسے تم نے مجھے دیکھا ہے، توضأت، وضو کرتے ہوئے۔ ثم ساق حدیث زہری واتم، پھر راوی نے اس حدیث کو زہری کی مانند روایت کیا ہے۔ اگلی روایت ہے حدثنا ہارون عبداللہ، وہ آگے جو آخری راوی ہیں وہ حضرت شقیق بن سلمہ فرماتے ہیں، قالا، وہ فرماتے ہیں رأیت، میں نے دیکھا ہے، کیا دیکھا؟ عثمان ابن عفان، سیدنا حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو غسل ذراعیہ ثلاثا، کہ میں نے دیکھا ہے کہ 3 بار بازو انہوں نے دھوئے، میں نے ان کو دیکھا انہوں نے غسلہ دھوئے ذراعی اپنے بازو 3 مرتبہ، ومسح رأسہ، پھر انہوں نے اپنے سر کا مسح فرمایا، ثلاثا، 3 بار کیا، وہ فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے اسی طرح۔ تو بتا دیا کہ اکثر روایتیں زیادہ تر یہی ہے کہ مسح 1 مرتبہ ہے، لیکن اگر کبھی کسی نے 3 مرتبہ کر لیا تو کوئی بات نہیں ہے۔ تو اس میں اگرچہ اکثر ساری احادیث میں 1 ہی مرتبہ آتا ہے۔ تو اگلی روایت عبد خیر کا بیان ہے، یہ فرماتے ہیں سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بارے میں روایت کرتے ہیں۔ اب انگلی رکھ لی، عبد خیر کہتے ہیں قال، وہ فرمائے اتانا علی، آئے ہمارے پاس حضرت علی رضی اللہ عنہ، وقد صلی، اور وہ کہتے ہیں نماز سے فارغ ہو چکے تھے، فدعا بطہور، آپ نے پانی منگوایا، فدعا بطہور، تو ہم نے کہا، انہوں نے کہا پانی لے کے آؤ، ہم پانی منگوایا، تو فقلنا، ہم نے کہا ما یصنع بالطہور وقد صلی، تو ہم نے کہا پانی آپ نے کیا کرنا ہے، نماز تو پڑھ کے ہیں، تو اب آپ نے پانی منگوایا ہے وضو کے لیے، ما یرید الا لیعلمنا، تو فرمایا یہ میں چاہتا ہوں، ما یرید، میں نے نہیں ارادہ کیا، الا، مگر یہ کہ لیعلمنا، کہ وہ ہمیں تعلیم دیں، تاکہ وہ ہمیں باقاعدہ پریکٹیکل کر کے وہ عملاً ہمیں دکھائیں کہ کس طرح انہوں نے بھی یہ رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کو وضو کرتے ہوئے دیکھا۔ اس طرح آپ بھی جو ہے، میں بھی مدرسے کے طلباء کو کہتا ہوں، جب میں کہتا ہوں دیکھو میری طرف کس طرح وضو کرنا ہے، تو آپ بھی اس طرح خود کیا کرو، دوسریوں کو بھی بتایا کرو، سکھایا کرو اس طرح۔ تو دیکھو نا، پانی وہ سکھا رہے ہیں، اسی طرح ہم بھی کبھی عمل کریں، پانی منگوا کہیں دیکھو مجھے وضو کرتے ہوئے، اپنے بہن بھائیوں کو اور دوسری بچیوں کو۔ تو بس
فوتی بناء فیہ ماء، پس لایا گیا ایک برتن میں ان کے لیے پانی، اور ایک وقتن، اور ایک تست بھی، ٹب بھی لایا گیا۔ فافرغ فی الاناء علی یمینہ، پھر آپ نے اپنے دائیں ہاتھ پر برتن میں سے پانی انڈیلا۔ آپ نے پانی انڈلا برتن سے علی یمینی، اپنے دائیں ہاتھ پر۔ فغسل یدیہ، پھر دھویا اپنے ہاتھوں کو، ثلاثاً، 3 مرتبہ۔ ثم تمضمض، پھر آپ نے 3 مرتبہ کلی کی، اور واستنثر ثلاثاً، پھر آپ نے پھر 3 دفعہ منہ میں، پھر 3 دفعہ منہ دھویا۔ ثم غسل وجہہ ثلاثاً، پھر 3 مرتبہ منہ دھویا۔ وغسل یدہ الیمنی ثلاثاً، پھر داہنے ہاتھ کو 3 مرتبہ دھویا۔ پھر بایاں ہاتھ 3 بار دھویا۔ غسل یدہ الشمال ثلاثاً، ثم جعل یدہ فی الاناء، پھر انہوں نے اپنا ہاتھ برتن میں ڈالا اور 1 مرتبہ سر کا مسح کیا۔ فمسح براسہ مرۃ واحدہ، تو مسح ایک ہی مرتبہ ہوتا ہے اکثر ساری روایتوں میں۔ تو ثم غسل رجلہ الیمنی ثلاثاً، پھر داہنے کو 3 مرتبہ دھویا۔ رجلہ الیسریٰ ثلاثاً، پھر انہوں نے بایاں پاؤں بھی 3 بار دھویا۔ ثم قال من سرہ، جو شخص یہ چاہتا ہے، ان یعلم، کہ وہ جان لے، وضو رسول اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کو، آپ کے وضو کرنے کے طریقے کو جان لے، تو فرمایا فہو ھذا، وہ یہ ہے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وضو کرنے کے طریقے کو جو جاننا چاہتا ہے باقاعدہ عملاً پریکٹیکل، تو میں نے کر کے وضو دکھا دیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آگے بھی جو روایت ہے وہ حضرت عبد خیر روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں صلی علی الغداۃ، وہ کہتے ہیں نماز پڑھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صبح کی۔ ثم دخل الرحبۃ، پھر رحبہ میں داخل ہوئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو پھر رحبہ فدعا بماء، پھر پانی منگوایا۔ فأتاه الغلام، پس لایا غلام، بإناء فیہ ماء، ایک برتن میں پانی، وطست، اور ایک ٹب بھی لایا، تشت بھی لایا۔
تو عبد خیر کہتے ہیں فَأَخَذَ الْإِنَاءُ، پس انہوں نے پکڑا برتن بِيَدِهِ الْيُمْنَى، دائیں ہاتھ میں، فَأَفْرَغَ عَلَى يَدِهِ الْيُسْرَى، اور پانی ڈالا اپنے ہاتھ سے، دائیں ہاتھ سے بائیں کے اوپر. تو انہوں نے پانی بائیں ہاتھ پر ڈالا، اور پھر اس کے بعد وغسل کفیہ ثلاثا، دھویا اپنے ہاتھوں کو 3 مرتبہ. ثم ادخل یدہ الیمنی، پھر اپنا دایاں ہاتھ برتن میں ڈالا، فی الاناء برتن، فمضمض، پھر آپ نے کلی کی، ثلاثا 3 مرتبہ، واستنشق ثلاثا، ناک کو صاف کیا 3 مرتبہ. ثم ساق قریبا من حدیث ابی عوانہ، اور پھر انہوں نے ابو عوانہ کی طرح حدیث بیان فرمائی ہے. ثم مسح، پھر انہوں نے مسح کیا، راسہ، اپنے سر کا، مقدمہ، اگلے سر کا، ومؤخرہ، اور پچھلے حصے پورے سر کا مسح کیا 1 مرتبہ. اور پھر انہوں نے بیان کی حدیث نحو اس کی طرح. اگلی روایت میں بھی یہی ہے. وہ کہتے ہیں مالک بن عرفط، سمعت عبد خیر، میں نے عبد خیر سے سنا ہے، وہ فرماتے ہیں رأیت علیا، وہ کہتے ہیں میں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ اتی بکرسی، ان کے پاس ایک کرسی لائی گئی، چیئر لائی گئی، وقعد علیہ، وہ اس پر بیٹھ گئے. ثم اتی بکوز من ماء، پھر ایک کوزے میں، لوٹے میں پانی ڈال ڈالی. تو حضرت امام شافعی، امام ابو حنیفہ اور حضرت کے نزدیک ایک ہی پانی سے جو ہے اگرچہ جائز تو ہے، مگر الگ الگ پانی لینا افضل ہے. کلی کے لیے الگ پانی، ناک صاف کرنے کے لیے الگ الگ پانی لینا. لیکن اگرچہ تو اس میں یہ بتا دیا پانی کم ہو، کوئی ایسی مسئلہ ہو تو ایک ہی جو چولہے میں پانی بھر کے، پانی چولہا بھر کے اس سے آدھے سے کلی کر لی، اور آدھے پانی کو ناک میں ڈال کے ناک صاف کر لیا. تو یہ ایک مرتبہ بتا دیا کہ یہ بھی جائز تو ہے اس طرح، لیکن افضل وہی ہے جو الگ الگ ہے. تو یہ جواز کا بھی بتا دیا. اگلی روایت زر بن حبیش کی ہے، انہو سمع علیاً، وہ فرماتے ہیں کہ وہ تو وہ کہتے ہیں میں نے انہو سمع علیاً وسئل عن وضوء، کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے بارے میں پوچھا گیا، تو انہوں نے اسی طرح حدیث ذکر فرمائی. وقال مسح رأسہ، انہوں نے اپنے سر کا مسح کیا اس طرح، حتی لم یقطر، کہ وغسل رجلیہ، طرح، ہاں انہوں نے اس طرح سر کا مسح کیا حتی لما یقطر، کہ وہ پانی زمین کے اوپر نہیں ٹپکا، یعنی ہاتھ
کہ پانی بالکل ٹپکا نہیں بیٹا، کہ بہت زیادہ پانی نہیں لیا تھا کہ جس سے وہ پانی کے قطرے مسے کے لیے جس طرح پانی لیتے ہیں نا بعض مرتبہ قطرے ٹپکتے ہیں، اس طرح نہیں کیا۔ تو وہ پھر انہوں نے وغسل رجلہ ثلاثا ثلاثا، انہوں نے پھر تین مرتبہ اپنے پاؤں بھی دھوئے۔ آگے فرمایا یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وضو ہے۔ اچھا، جو بتایا نا کہ پانی بالکل نہیں ٹپکا، تو اس میں یہ بھی اشارہ ہو گیا کہ مسا صرف ایک مرتبہ تھا۔ تو اگر مسا 3 مرتبہ ہوتا پانی لیتے تو ظاہر بات ہے 3 مرتبہ پانی ہاتھ کے اوپر لیں ڈالیں تو ہاتھوں کو تر کریں مسا کرنے کے لیے تو پانی کے قطرے ٹپکتے ہیں۔ اگلی روایت بھی عبد الرحمن بن ابی لیلہ فرماتے ہیں رأیت علیاً، وہ فرماتے ہیں میں نے سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کو دیکھا، تو وہ وضو فرما رہے تھے، فغسل وجہہ، آپ نے اپنے چہرہ مبارک دھویا، ثلاثاً 3 مرتبہ، اور پھر وغسل ذراعہ ثلاثاً، وغسل دھوئے اپنے ہاتھ 3 مرتبہ کونیوں سمیت، ومسح برأسہ واحدۃ، اور ایک ہی مرتبہ اپنے سر کا مسح فرمایا۔ پھر فرمایا ہاذا کذا توضأ رسول اللہ، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا تھا۔ تو چونکہ اختصاراً انہوں نے یہ ذکر کیا، پوری تفصیل نہیں، پاؤں دھونے کا ذکر نہیں ہے لیکن مختصراً انہوں نے گویا بتا دیا۔ اگلی روایت حضرت ابو حیہ نے روایت کی ہے، وہ بھی کہتے ہیں عن ابی حیہ قال رأیت علیاً، میں نے سیدنا حضرت علی رضی اللہ وجہہ کو دیکھا کہ توضأ، انہوں نے وضو فرمایا، فذکر وضوءہ کلہ ثلاثا ثلاثا، اس میں انہوں نے 3 مرتبہ جو ہے بیان فرمایا ہر عضو کے دھونے کو۔ ثم مسح راسہ، پھر انہوں نے اپنے سر کا مسح کیا، ثم غسل رجلیہ للکعبین، پھر اپنے دونوں پاؤں دھوئے ٹخنوں سمیت، ثم قال، پھر فرمایا انما احببت، میں نے یہ پسند کیا ہے، میں نے یہ چاہا کہ ان اریکم طہور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وضو کا طریقہ عملاً پریکٹیکل تمہیں میں دکھا دوں، باقاعدہ نقل اتار کے۔ اگلی روایت عبید اللہ الخولانی عن ابن عباس رضی اللہ عنہما، روایت فرماتے ہیں ابن عباس کا بیان ہے، وہ فرماتے ہیں دخل علیہ، داخل ہوئے میرے پاس، علی یعنی ابن ابی طالب، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ میرے پاس تشریف لائے، وقد احراق الماء، اور انہوں نے جو ہے پیشاب کیا، السلام فدا علیکم استاد بوضوء، وعلیکم السلام۔ استاد جی یہ ٹائم ختم ہو رہا ہے، ہم دوبارہ جی لنک بھیجتے ہیں، آپ یہ حدیث اس کے بعد شروع فرما لیجیے، چلو یہ ٹھیک پوری ہے، نہیں ہوگی استاد۔ ٹھیک ہے السلام علیکم۔ ٹھیک ہے چلو ٹھیک ہے بیٹا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔